اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النساء 14 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں اور 100 آیات، اور آج ہم شروع کریں گے 101 آیت اور 15ویں رکوع سے۔ وَإِذَا، اور جب، غَرَبْتُمْ، تم سفر کرو، اور جب تم سفر کرو، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، اور جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ، پس نہیں ہے، عَلَيْكُمْ، تم پر، جُنَاحٌ، کوئی گناہ، ان، یہ کہ، تقصروا، تم کم کرو، من الصلاۃ، نماز سے، پھر نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم کم کرو نماز سے۔ ان خفتم، اگر، خفتم، تمہیں خوف ہو، تمہیں ڈر ہو، ان یفتنکم الذین، یہ کہ فتنے میں ڈال دیں گے تمہیں، الذین کفروا، کافر، اگر تمہیں ڈر ہو یہ کہ فتنے میں ڈال دیں گے تمہیں کافر، ان الکافرین، بے شک کافر، کانوا، ہیں، لکم، تمہارے، عدوا مبینا، دشمن کھلے، بے شک کافر ہیں تمہارے کھلے دشمن، عدو کہتے ہیں دشمن کو۔ اور جب تم سفر کرو زمین میں، پھر نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم کم کرو نماز سے۔ جب سفر کی حالت ہوتی ہے تو بعض شرعی احکامات بدل جاتے ہیں اور مسافر کو بعض رعایتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اب قصر نماز کا حکم ہے، لیکن یہ ایک مبہم آیت ہے۔ اب اس میں آپ کو نہیں پتہ کہ نماز میں رکعت کم کرنی ہے یا نماز میں جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو کم کرنا ہے، اور بہت سارے احکامات اس میں مبہم ہیں۔ وہ ان کی ڈیٹیل ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ حدیث سے، اس کی تشریح حدیث کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے نا، اور حدیث کو فقہ کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ قرآن کو اگر حدیث کے بغیر سمجھا جائے گا تو لوگ گمراہ ہوں گے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، تو تب لوگوں کی سمجھ میں آئی۔ تو کون کون سی رعایتیں حاصل ہوتی ہیں انسان کو سفر میں؟ 4 رکعت والی نماز ہو تو وہ آدھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 3 رکعت والی نماز وہ آدھی نہیں ہوتی، کیونکہ 1.5 تو کوئی رکعت نہیں ہوتی نا، تو مغرب کی نماز تو پوری پڑھنی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ روزہ افطار کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور اب یہاں پہ تو سفر کا اللہ تعالیٰ نے کہا سفر کرو زمین میں، اب اس سفر سے بھی کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ہمیں صرف لفظی ترجمہ پڑھ کے سمجھ نہیں آتا جب تک ہم اس کی تفسیر نہ پڑھ لیں، جب تک حدیث کو نہ سمجھ لیں۔ تو یہاں سفر سے مراد مطلق سفر نہیں ہے بلکہ سفر شرعی ہے۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 3 دن اور 3 رات آپ سفر کرتے تھے تو شہر سے باہر نکلتے تھے، آپ کا سفر شروع ہوتا تھا، تو پھر آپ کی نماز کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ پھر اسی طرح علماء نے 3 دن 3 راتیں سفر کیا، راتوں کو پڑاؤ بھی ڈالا، معتدل چل کر دیکھا، تو پھر اس سے کلومیٹر اور مائلز کا اندازہ لگایا، ٹھیک ہے۔ اور آج پھر علماء نے اس کے لیے جو شرعی مسافت کی مقدار ہے وہ مقرر کی ہوئی ہے، ایک حد مقرر ہے۔ وہ کیا حد ہے؟ کم سے کم مسافت 48 میل ہے، میلوں میں اگر دیکھا جائے تو 48 میل ہے، اور کلومیٹر کا اگر حساب لگایا جائے تو یہ 77.8 کلومیٹر، زیادہ 78 ہی کرتے ہیں، 78 کلومیٹر، 77 بنتا ہے نا، تو 78 کلومیٹر۔ اور یہ لاگو کب ہوتا ہے؟
یہ شرعی سفر آپ کا شروع کب ہوگا؟ جب آپ شہر کی آبادی اور مضافات سے باہر نکلیں گی۔ مثال کے طور پر میں کراچی سے سفر شروع کرتی ہوں اور میں نے 78 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے یا 48 میل سے زیادہ میں نے سفر کرنا ہے، تو میں جب تک کراچی میں رہوں گی جتنی میری نمازیں آئیں گی کراچی کے میں سفر کے دوران تو وہ مقیم کی طرح میں پڑھوں گی، لیکن جب میں کراچی کی مضافات سے نکل جاؤں گی تو اس وقت پھر میرے اوپر قصر نماز والے احکامات لاگو ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ اس کا حکم ہے، یہ سارے پوائنٹ نوٹیبل ہیں۔ جب تک شہر کے اندر ہے تو نماز مکمل پڑھنی ہے۔ پھر ایک وطن اصلی ہوتا ہے انسان کا، ایک وطن اقامت ہوتا ہے۔ وطن اصلی کون سا ہوتا ہے؟ جہاں بندہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، شادی نہیں ہوئی تو والدین کے ساتھ رہتا ہے، وہ وطن اصلی ہوتا ہے۔ اگر میں کسی ایسی جگہ جا رہی ہوں جو میرا وطن اصلی نہیں ہے اور وہاں پہ مجھے 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے، میرا ارادہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا نہیں ہے بلکہ اس سے کم ٹھہرنے کا ہے، تو پھر وہاں اترنے کے بعد بھی دوران سفر تو میری نماز قصر ہوگی ہی۔ جو میں وہاں قیام کروں گی، وہاں ٹھہروں گی، تو وہاں بھی میں نے نماز قصر ہی ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اگر میں سفر کر کے اپنے وطن اصلی کی طرف آئی ہوں تو خواہ مجھے یہاں پہ 1 دن رہنا ہے یا 14 دن سے بھی کم، 15 دن سے بھی کم رہنا ہے، تو تب بھی کیونکہ میرا وطن اصلی ہے تو یہاں میں جتنے بھی وقت رہوں گی یہاں میں نے نماز قصر نہیں پڑھنی، مقیم کی طرح ہی پڑھنی ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال آتا ہے کہ سفر میں نماز آدھی اور روزہ چھوڑنے کی رعایت شریعت نے کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، سفر ایک دشوار چیز ہے، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، وہ ہمیں کھانے پینے سے روک دیتا ہے، نیند میں خلل کا باعث بنتا ہے، اور دوران سفر انسان راحت و آرام سے محروم ہوتا ہے، کھانے پینے کا نظام متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی سفر کرے تو اس کی کسی ضرورت کے تحت وہ کر رہا ہے، جب وہ ضرورت پوری ہو جائے تو فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کی طرف فوراً واپس آئے۔ سفر وسیلہ ظفر بھی ہے لیکن سفر عذاب کا ٹکڑا بھی ہے۔ اچھا، یہ تو اس کے احکام ہو گئے۔ اب سنتوں کا کیا حکم ہے؟ کیا سنتیں پڑھی جائیں گی؟ تو سنتیں نہیں پڑھی جاتی ہیں دوران سفر۔ سفر کی 2 حالتیں ہوتی ہیں نا، ایک تو اب سفر کی حالت میں ہوتے ہیں، دوسرا ہم کہیں اسٹے کر لیتے ہیں، اتر جاتے ہیں، گاڑی کا یا جہاز کا سفر ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم حالت سفر میں ہوتے ہیں تو اس وقت یہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ اس وقت سنتوں کو ترک کر دینا چاہیے، اور اگر کہیں اسٹے ہے تو اس وقت پڑھ لینا بہتر ہوتا ہے۔ پڑھ لیں تو بہتر ہے لیکن ضروری نہیں، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے جو اللہ نے فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم کمی کرو نماز سے۔ یہ الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ رکعتوں کی کمی کی وجہ سے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ اب انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب ہم مقیم ہوتے ہیں تو اتنی نماز کی میں رکعات پڑھتے ہیں، اور جب ہم مسافر ہیں تو یہ کم ہو گئی، آدھی ہو گئی، تو کیا ثواب بھی متاثر ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک رعایت ہے، ثواب تو اتنا ہی ملے گا۔ آگے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈالیں گے کافر۔ اب آیت کے اس حصے کو دیکھیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز قصر کا جو حکم ہے وہ خوف کی حالت میں ہے، حالت امن میں نہیں ہے۔ جبکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں تو آپ نے امن کی حالت میں بھی قصر نماز پڑھی، اور خوف کی حالت میں وہ آگے نماز خوف کا طریقہ بھی ہے۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کو پورے عرب پر غلبہ ہو گیا، تو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی 2 رکعت نماز ہی ادا فرمائی تھی، نماز قصر ہی پڑھی تھی۔ تو یہ سوال صحابہ نے بھی کیا تھا کہ اب تو ہمیں کافروں کا خوف نہیں ہے، تو کیا اب ہم مکمل نماز پڑھ لیں؟
اس کا جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ بظاہر یہ آیت خوف کی حالت کے متعلق ہے، مگر در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے معافی اور صدقہ ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ جو صدقہ ہے اسے قبول کرو، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ چھوٹ اور صدقہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، ایک دفعہ دے کر واپس نہیں لیا جاتا. کوئی آپ کو گفٹ دے وہ واپس لے لے تو یہ کمینی حرکت ہے نا. تو صدقہ دے کر واپس لینا ایک اچھی حرکت تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، لہٰذا اس کی طرف سے جو ایک دفعہ سفر میں 2 رکعت کی معافی کا صدقہ آ گیا اس کو قبول کر لو، یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے. اور جب کوئی بڑا گفٹ دے تو اسے قبول نہ کرنا بھی جرم ہوتا ہے. تو یہ اب جو یہ صدقہ ہے، یہ جو حکم ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے. جب بھی ہم سفر کریں گے تو ہمارا نماز کا جو نماز میں کمی کریں گے، ہم قصر کریں گے سفر کی حالت میں. ٹھیک ہے، آگے چلیں. سب سمجھ آ گئی؟ وَإِذَا كُنْتَ، اور جب آپ ہوں، فیہم ان میں موجود، اور جب کنتا آپ ہوں، فیہم ان میں موجود، فَأَقَمْتَ پس آپ قائم کریں، لہم ان کے لیے، صلاۃ نماز، یعنی آپ امامت کروائیں، نماز قائم کریں. اب یہاں اس آیت کریمہ سے نماز خوف کا مکمل طریقہ پڑھیں گی آپ. وَإِذَا كُنْتَ، اور جب آپ، فیہم ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ پس آپ قائم کریں، لہم ان کے لیے، صلاۃ نماز. فَلْتَقُمْ، اب یہاں آگے نماز خوف کا طریقہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. فَلْتَقُمْ پس چاہیے کہ کھڑی ہو، طائفتٌ ایک جماعت، منہم ان میں سے، معک آپ کے ساتھ. پس کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ وہ لے لیں، أَسْلِحَتَهُمْ اپنے اسلحے، اپنے ہتھیار. پس چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ، اور چاہیے کہ وہ لوگ لے لیں اپنے ہتھیار. فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا پس وہ ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے. پھر جب وہ سجدہ کر لیں پھر وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے. وَلْتَأْتِ، اور چاہیے کہ آگے آئے، وَلْتَأْتِ اور چاہیے کہ آئے، طَائِفَةٌ أُخْرَى دوسری جماعت، طائفہ گروہ کو بھی کہتے ہیں، گروہ یا جماعت. اور چاہیے کہ آئے دوسری جماعت، لم یصلوا نہیں جس نے نماز پڑھی، فلیصلوا پس وہ نماز پڑھے، معک آپ کے ساتھ. اور چاہیے کہ آئے دوسری جماعت جس نے نہیں نماز پڑھی، پس وہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا اور وہ لے لیں، حِذْرَهُمْ اپنے بچاؤ کی چیزیں، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنے ہتھیار، یعنی ہتھیار بند ہو کے نماز پڑھنی ہے. اور چاہیے کہ وہ لے لیں اپنے بچاؤ کی چیزیں اور اپنے ہتھیار. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا چاہتے ہیں کافر، لَوْ تَغْفُلُونَ کاش کہ تم غافل ہو جاؤ، عن أسلحتكم اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے بچاؤ کے سامان سے. امتعا ساز و سامان کو کہتے ہیں، اپنے اسلحے سے اور اپنے ساز و سامان سے. فَيَمِيلُونَ پھر وہ حملہ کر دیں، علیکم تم پر، میلتاً حملہ کرنا، واحدہ یک بارگی، حملہ کرنا ایک ہی بار، یک بارگی. چاہتے ہیں کافر کاش کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور اپنے ساز و سامان سے، پھر وہ حملہ کر دیں تم پر، حملہ کرنا یک بارگی. ولا جناح علیکم اور نہیں کوئی گناہ تم پر، ان کان اگر ہو، بکم تمہیں، اذن کوئی تکلیف، من مطر بارش کی وجہ سے،
اور نہیں کوئی گناہ تم پر اگر ہو تمہیں کوئی تکلیف من مطر بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی یا تم بیمار ہو، مرضا بیمار، یا ہو تم بیمار، ان تضعوا یہ کہ تضعوا یہ کہ تم اتار دو، اسلحتکم اپنے اسلحے، بھاری ہتھیار اتار دو، یہ کہ تم اتار دو اپنے اسلحے، وخذوا اور تم لے لو حذرکم بچاؤ کی چیزیں، چھوٹی موٹی بچاؤ کی چیزیں ساتھ رکھ لو، وخذوا اور تم لے لو حذرکم اپنے بچاؤ کی چیزیں، ان اللہ بے شک اللہ نے اعد تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذابا مہینا، عذاب مہینہ رسوا کرنے والا، رسوا کن، ذلت والا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، جب آپ ان میں ہوں پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں۔ اور آگے نماز خوف کا طریقہ، سفر کی حالت میں آپ نے دیکھا کہ نماز میں کمی آ گئی، اور اب خوف کی حالت میں نماز کا طریقہ بدل گیا۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ فرض نماز جماعت کے ساتھ ہی ہے نا، اور پھر جو صحابہ کا دور تھا اس میں سب کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں، سب حریص ہوتے تھے اس بات پر، تو اس لیے امام کے پیچھے جنگ کے دوران امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ مقرر کیا۔ آج بھی اگر کوئی مجاہدین میں ایسا بزرگ آدمی ہے جس سب کی خواہش ہے جس کے پیچھے نماز پڑھنے کی، تو وہ یہ ان کو اجازت ہے، وہ یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ کھڑا ہو آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور اپنے اسلحے وہ لگا کر نماز ادا کریں، فَإِذَا سَجَدُوا پھر جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ آپ کے پیچھے ہو جائیں، یعنی ایک رکعت وہ امام کے پیچھے ادا کریں گے۔ سجدہ کرنے کے بعد دو گروہوں میں جو مجاہدین کا لشکر ہوگا دو گروہوں میں تقسیم ہوگا، 50% لڑ رہے ہوں گے، 50% آ کر امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے، اور جس وقت وہ ایک رکعت پڑھ لیں گے سجدہ ہو جائے گا تو پھر وہ گروہ جا کر لڑنا شروع ہو جائے گا، محاذ پر واپس چلا جائے گا، اور جو وہاں پہ پہرا دے رہا ہوگا محاذ پر کھڑا ہوا ہوگا وہ واپس آئے گا، اور وہ امام کی دوسری رکعت ہوگی، وہ دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوں گے، ان کی تو پہلی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جس وقت اور ان کا بھی کیا طریقہ ہوگا کہ وہ اپنے اسلحے اور اپنے بچاؤ کی ہتھیار ساتھ لگائیں گے، اور جب امام دوسری رکعت بھی پڑھ لے گا تو وہ جو دوسرا گروہ ہوگا نا وہ اپنی دونوں رکعتیں پڑھ کر پھر پیچھے ہٹ جائے گا، اور جس نے جو پہلا گروہ ایک رکعت پڑھ کے گیا ہوگا وہ اپنی دوسری رکعت از خود آ کر پوری کرے گا، ٹھیک ہے۔ یوں ایک ایک رکعت ان کو امام کے پیچھے آئے گی۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کاش کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور اپنے ساز و سامان سے، پھر وہ تم پر یک بارگی حملہ کر کے تمہیں ملیا میٹ کر دیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کفار نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب نماز میں مسلمان مشغول ہوں تو ان پر ٹوٹ پڑیں۔ حدیث میں آتا ہے قبیلہ جوہینہ کے ساتھ جنگ جاری تھی، تو ان لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ یہ مسلمان جو ہے نا، انہیں ظہر کی نماز اس وقت مسلمان پڑھ چکے تھے، تو کافروں نے آپس میں منصوبہ بنایا تھا کہ جلد ہی ان کی ایسی نماز آنے والی ہے جو ان کو اپنی اولادوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، یعنی عصر کی نماز، لہٰذا جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو ہم ان پر یکبارگی حملہ کر کے انہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز خوف کا طریقہ نازل فرما دیا۔ لیکن اگر حالات میدان جنگ میں ایسے ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی دشمن سے غافل ہوں گے تو نقصان ہوگا، تو پھر نماز قضا کرنے کی بھی اجازت ہے۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں سے 4 نمازیں قضا ہوئی تھیں، جن کی قضا پھر بعد میں نماز عشاء کے ساتھ وہ نمازیں ادا کی گئی تھیں، جن کی قضا ادا کی گئی تھی بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز خوف کا طریقہ ہے جو ہاں یہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ
کہیں سے اگر کہ موذی جانور یا درندے کا خوف ہو نا تو اس صورت میں بھی نماز خوف ادا کی جا سکتی ہے. کہیں سے شیر کا، اژدہے کا یا سانپ کا خطرہ ہے اور تو اس کی نگرانی ضروری ہے، تو اس صورت میں بھی نماز خوف پڑھی جا سکتی ہے. اچھا، یہاں اس آیت کریمہ سے دیکھیں ایک بات واضح ہوتی ہے کہ نماز کتنا اہم فریضہ ہے. حالت جنگ میں ہیں، دشمن سامنے کھڑا ہے، آپ وہاں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے. اور ابھی ہم مسلمانوں کی کیا حالتیں ہیں، ہم تو آرام سے قضا کر دیتے ہیں. کافر اور مومن میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک بوڑھی عورت ان کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میں تیل لے کے جا رہی تھی اور مجھ سے یہ تیل گر گیا ہے، اب آپ زمین کو کہیں کہ میرا یہ تیل واپس کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک چٹ پہ لکھا کچھ اور اس کو زمین کے اندر ڈال دیا تو وہ تیل باہر نکل آیا. بعد میں کسی نے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، عنہ سے، کہ آپ نے اس پہ لکھا کیا تھا کہ یہ زمین نے تیل باہر پھینک دیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ تم اس بڑھیا کا تیل واپس کرو ورنہ میں تمہارے اندر ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا. اللہ اکبر. بے نمازی سے زمین بھی اتنا پریشان ہوتی ہے کہ یہ میرے اندر کیوں آئے گا. تو اس لیے نمازوں کا اہتمام کیا کریں، خصوصاً صبح کی نماز رہ جاتی ہے اکثر لوگوں سے سستی کی وجہ سے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم رات کو اعمال نہیں کر کے سوتے. اگر آپ رات کو اعمال کر کے سوئیں، رات کو اگر دیر تک موبائل میں مگن رہیں گے تو یقینی بات ہے کہ آپ کی صبح کی نماز قضا ہوگی. اور اگر رات کو آپ اپنے سارے اعمال پورے کریں گی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھیں گی، سورہ ملک پڑھیں گی، اور جو اعمال ہیں مسنون وہ آپ پورے کر کے سوئیں گی تو انشاءاللہ ضرور آپ کی آنکھ کھلے گی. ٹھیک ہے. نمازوں کا اس لیے خصوصیت سے اہتمام کیا کریں، مس نہ کیا کریں نماز، کیونکہ یہ فرض عبادت ہے اور فرض معاف نہیں ہوتی جب تک اس کو ادا نہ کریں. فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پھر جب تم پوری کر چکو صلاۃ نماز، پھر جب قضیتم تم ادا کر چکو، پوری کر چکو صلاۃ نماز، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو، ذکر کرو اللہ کا، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم اور اپنی کروٹوں پر. کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر. یہاں نماز کے بعد اب اللہ نے ذکر کی ترغیب دی. ذکر الہی پر مداومت ہے. نماز کے لیے تو وقت مقرر ہے نا، لیکن اللہ نے ذکر کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں رکھی، ہر حالت میں جائز ہے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، یعنی اب امن کی حالت ہو گئی، جنگ ٹل گئی، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ پس تم قائم کرو نماز، دستور کے مطابق جو نارمل تم پڑھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو. پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ پس تم قائم کرو نماز، آگے حذف عبارت لگا لیں، دستور کے مطابق. پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ پس تم قائم کرو نماز دستور کے مطابق. ان الصلاۃ بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین ایمان والوں پر، کتاباً فرض، موقوتا مقررہ اوقات میں. بے شک نماز ہے مومنوں پر کتاباً فرض، موقوتا مقررہ اوقات میں. پھر جب تم پوری کرو نماز تو یاد کرو اللہ کو، ذکر کرو اللہ کا، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر. یہ ذکر یعنی یہ ہر حالت میں ہونا چاہیے، جس بھی آپ حالت میں ہوں ذکر الہی پر مداومت ہونی چاہیے. ذکر کے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا. ایک تو ذکر وہ جو ہم زبان سے کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوہ، یہ کلمات یہ سب ذکر میں آتے ہیں. اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ کہنا ہے. ہم سب کرتے ہیں، ماشاء اللہ آپ کرتی ہیں نا سب.
الحمدللہ. ہاں، اس کے علاوہ نماز بھی ذکر میں آتی ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. کیونکہ اس میں بھی ہم جو کلمات پڑھتے ہیں یہ اللہ کے ذکر میں آتے ہیں. نماز کو بھی ذکر کہا گیا، قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، یہ ذکر میں آتا ہے. ایک تو ہوتا ہے لسانی ذکر، ایک ہوتا ہے قلبی ذکر. کسی کو پتہ ہے قلبی دل سے ذکر وہ کیسے ہوتا ہے؟ دل میں کوئی کیسے یاد کرتا ہے اللہ کو؟ ہاں، اللہ کی نعمتوں کا استحضار، کارخانہ قدرت میں غور و فکر کرنا. ٹھیک ہے، آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہی ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں، آپ کو اللہ نے صحیح و سالم جسم دیا ہوا ہے، آپ دیکھتی ہیں تو کسی معذور کو خاص طور پہ دیکھیں تو اپنے جسم کی طرف دھیان جاتا ہے اور پھر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتی. دل میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں یہ ذکر اللہ میں آتے ہیں. آنکھیں کتنی پیاری نعمت ہیں اللہ کی، شکر ہے اللہ نے انہیں بینا کیا ہے، ورنہ یہ دنیا کی خوبصورتی کیسے نظر آتی. تو یہ جب ہم دل میں ایسے جذبات، ایسی فیلنگز ہمارے آتی ہیں تو یہ ذکر اللہ کا ذکر ہے، قلبی ذکر. اچھا، ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے قلبی ذکر کا، وہ عموماً بزرگان دین کرواتے ہیں. ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ دل میں موجود لطائف باطنیہ. لطائف باطنیہ کیا ہوتا ہے؟ لطائف باطنیہ خاص قسم کے مراکز یا سینٹرز آپ کہہ لیں، وہ ہوتے ہیں باطنی مراکز. ان کو وہ بیدار کرتے ہیں. ان کے بیدار کرنے کے وہ طریقے ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ ان طریقوں کو استعمال کر کے یہ ہمارے جو دل کے اندر کچھ چھپے ہوئے سینٹرز ہیں ان کو بیدار کیا جاتا ہے. یہ دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو پھر رفتہ رفتہ پھر وہ باطنی مراکز بیدار ہونے لگتے ہیں، مومن کے اندر فہم و فراست آنے لگتی ہے. نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانے کی کوشش کیسے ہوتی ہے؟ انسان کے اندر 3 نفس اللہ نے لگائے نا. ایک امارہ ہے، گناہوں پر ابھارتا ہے. مثال کے طور پر بڑی ٹھنڈ ہے، صبح دل نہیں چاہ رہا اٹھیں نماز پڑھیں، تو یہ جو ہمیں اکسا رہا ہوتا ہے نا برائی پر، یہ نفس امارہ ہوتا ہے. الف سے امارہ، یہ عین والا امارہ نہیں ہے، الف سے امارہ، ابھار رہا ہوتا ہے. اب دوسرا نفس لوامہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ، جس کو ہم عرف عام میں ضمیر بھی بولتے ہیں. وہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کا حکم ہے اٹھ جاؤ. جب اٹھ جاؤ گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا، آرام سے وضو ہو جائے گا، اور تھوڑا سا تو ٹائم لگتا ہے نماز میں، اور فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. وہ ہمیں نیکیوں پہ ابھار رہا ہوتا ہے. نفس لوامہ ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ گناہ والا کام نہیں کرنا. اور پھر اب انسان کیا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ نفس مطمئنہ جب انسان جو طریقہ اختیار کرتا ہے نا اس پر حاصل ہوتا ہے. اگر تو انسان اپنے نفس لوامہ کو دبا دے کہ تمہاری بات نہیں مانتا، نفس امارہ کو ترجیح دے، برائی والا کام کر لے، تو پھر اس کے دل پہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ. اور اگر تو انسان نفس امارہ کی بات نہ مانے، نفس لوامہ کی بات مانے نا، تو اس وقت پھر انسان کے دل روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ گناہوں کو جب کچلتے رہتے ہیں، نفس امارہ کو دباتے رہتے ہیں، برائی میں خواہشات کے پیچھے نہیں لگتے، حق کے پیچھے چلتے ہیں، تو آپ کا دل نفس مطمئنہ کے درجے پر فائز ہوتا ہے. اور یہ جو مزہ ہے نا، آپ اللہ والوں سے پوچھیں، جب دل مطمئنہ کے درجے پر فائز ہو جائے. یہ کوشش سے ہوگا، بڑے مجاہدے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ بھی بتاتے ہیں بزرگان دین، وہ کیا ہے کہ وقوف قلبی، کہ دل کو آپ نے ہر طرح کے فاسد خیالات سے پاک کر کے کچھ دیر مکمل توجہ اللہ کی طرف کرنی ہے. اس سے وقوف قلبی کہتے ہیں. یعنی دل میں اور کوئی خیال نہ، آپ نے فوکسڈ ہو جانا ہے اللہ کی طرف. یہ دعا سے یہ بڑا آپ کو حاصل ہوگی یہ چیز. جب دعائیں آپ فوکسڈ ہو کے کریں گی نا، دماغ میں اور کچھ نہیں ہوگا، پورا دھیان اللہ کی طرف ہوگا، تو اس سے بھی دل کے جو سینٹرز ہیں، باطنی سینٹرز، وہ بیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل بھی ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے. لیکن ان چیزوں کے لیے بہت مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے. نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا یہ اتنا مشکل نہیں ہے، آپ کوشش کریں تو آپ سے ہو جائے گا. بزرگان دین تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کا کوئی سانس ہی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے.
آدھا ذکر سانس لیتے وقت اور آدھا سانس خارج کرتے وقت ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وہ باقاعدہ اس کی مشق کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ کثرت سے کرتے ہیں نا ان کو پھر مشق حاصل ہو جاتی ہے، تو نیند کی حالت میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ذکر کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. زبان کے ساتھ تو ہر شخص ہی کر سکتا ہے نا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مطمئن ہو جاؤ تو پھر نارمل روٹین کی طرح نماز پڑھو، اور بے شک نماز کے ایمان والوں پر فرض ہے موقوتا، اور اس کا ٹائم بھی مقرر ہے. وَلَا تَهِنُوا، اور مت تم سستی کرو. ایک اور آیت پڑھتے ہیں، رکوع مکمل ہو جائے گا. وَلَا تَهِنُوا، اور نہ تم سستی کرو. فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، پیچھا کرنے میں کسی قوم کا. اور نہ تم سستی کرو کسی قوم کا پیچھا کرنے میں. ان تکونوا، اگر تم ہو تعلمون زخم خوردہ، یا تم تکلیف میں ہو، تکلیف بھی کہہ سکتے ہیں، اگر تمہیں زخم لگے ہوئے ہیں. اگر تم ہو تعلمون زخم خوردہ. فإنہم، پس بے شک وہ بھی یعلمون زخم خوردہ ہیں. کما، جیسا کہ تعلمون تم زخم خوردہ ہو. اگر تم ہو زخم خوردہ، پس بے شک وہ بھی زخم خوردہ ہیں جیسا کہ تم زخم خوردہ ہو. وَتَرْجُونَ، اور تم امید رکھتے ہو. من اللہ، اللہ سے. ما لا یرجون، جس کی نہیں وہ امید رکھتے. کافر کس لیے لڑ رہے ہوتے ہیں؟ کافر کیوں جنگ کی تکالیف اٹھا رہے ہوتے ہیں؟ حفظ زر ہوتا ہے، ملک گیری کی تمنا ہوتی ہے، اپنی شیطانی پروگرام کو غالب کرنے کے لیے تکالیف اٹھا رہے ہوتے ہیں. جبکہ مسلمان وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، مسلمان اللہ سے اجر کی امیدوار ہوتے ہیں، حق کو غالب کرنے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے جس کی نہیں وہ کافر امید رکھتے. وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عَلِيمًا حَكِيمًا، علم والے، حکمت والے. اور مت تم سستی کرو کسی قوم کا پیچھا کرنے میں. ٹھیک ہے، یعنی تعاقب کرنے میں، جیسے غزوہ احد میں صحابہ نے کیا تھا. غزوہ احد میں کتنی قیمتی جانیں چلی گئی تھیں، اور بہت سے زخم بھی آئے تھے مجاہدین کو، لیکن انہوں نے پھر بھی دشمن کا تعاقب کیا تھا اور ان کو بھاگنے پر مجبور کیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کی ترغیب دے رہے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ